لال نشان آ گیا اوپر. آپ دے سارے صحابہ جنتی نے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. اے ساڈا عقیدہ تے ایمان ہے. قرآن مقدس دیاں پتہ نہیں کتنیاں آیات بینات دے اندر اللہ نے محبوب کریم دے صحابہ دی شان بیان فرمائی. ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت کو قبول کیا، دعوت اسلام کو قبول کرنے میں سبقت کی. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ مہاجرین اور انصار کا اتباع کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یہ لوگ ہمیشہ ان باغوں کے اندر رہیں گے. ذالک الفوز العظیم. یہ پوری کی پوری جماعت کامیاب ہونے والی جماعت ہے، فلاح پانے والی جماعت ہے. اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون. اس کے اندر پورے صحابہ آتے ہیں، جتنے بھی سرکار کے صحابہ ہیں سارے کے سارے صحابہ کے حوالے سے، کہ جنہوں نے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا اور جنہوں نے ہجرت کے بعد اسلام قبول کیا. سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں. اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. دوسری آیت میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ اللہ نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. حسنہ یعنی اچھا وعدہ، جنت کا وعدہ اللہ نے تمام صحابہ کرام کے ساتھ فرما دیا. اسی طرح تیسری آیت کریمہ کے اندر میرے مولا نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا یہ صحابہ کی پوری جماعت یہ اللہ کے اوپر راضی ہے اور اللہ اپنے محبوب کے صحابہ کے اوپر راضی ہے. اسی طرح فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے کہ محبوب کے صحابہ ایمان لے کر آئے، تم ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. فرمایا اے نبی کے صحابہ، تمہاری سواریوں کے پاؤں کے ٹاپوں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے اللہ اس کی بھی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے. یعنی صحابہ کی سواریاں اتنی شان والی. قسم ہمیشہ مقدس چیز کی اٹھائی جاتی ہے، کسی عام چیز کی کوئی قسم نہیں اٹھاتا. تو فرمایا اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کی جو قسم اٹھائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھوڑے ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی اتنی شان والی ہے تو اوپر سوار ہونے والے نبی کے غلام کتنی شان والے ہوں گے، صحابہ کی شان کتنی وراء الورا ہوگی. اسی طرح حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بڑی وضاحت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان کو بیان کیا. پہلی حدیث پاک بخاری اور مسلم کی یہ حدیث پاک ہے. نبی پاک نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت الایمان حب الانصار. سرکار فرماتے ہیں ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے.
وآیت النفاق بغض الانصار، اور منافقت کی جو نشانی ہے وہ انصار کا بغض ہے، یعنی وہ صحابہ جو انصاری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے، جو ان سے بغض رکھے گا یہ اس کے نفاق کی نشانی ہے۔ اسی طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھا رستہ عطا فرما دے گا، ہدایت والا رستہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ پھر حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، 2 مرتبہ آقا کریم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، سب و شتم نہ کرنا۔ فوالذی نفسی بیدہ، جس رب کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، یعنی سرکار نے اپنی طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ اس اللہ کی قسم، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے، ما ادرک مد احدہم ولا نعیفۃ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر دے، اور میرا صحابی صرف ایک مد، یعنی ٹوپا پنجابی کے اندر جو ہم کہتے ہیں، ایک ٹوپا گندم کا، جو کا صحابی اللہ کے رستے کے اندر صدقہ کر دے، فرمایا تمہارے پہاڑ جتنے سونے سے زیادہ اللہ اس کے جو کو اجر اور شان عطا فرماتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، اور یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح سیاستہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا کریم نے فرمایا خیر الناس قرنی، کہ میرا زمانہ سب انسانوں کے زمانے سے بہتر زمانہ ہے، یعنی سب سے شان والا زمانہ، سب سے فضیلت والا زمانہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ ہے۔ آقا نے فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ان کا زمانہ سب سے بہتر ہے، شان والا ہے، جو میرے بعد آئیں گے، یعنی مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا زمانہ۔ ثم الذین یلونہم، فرمایا پھر ان کا زمانہ سب سے بہتر ہے جو ان کے بعد آئیں گے، مطلب تابعی رسول جو محبوب کریم کے صحابہ کا دیدار کرنے والے، ان کی شان اتنی وراء الورا، اتنی زیادہ وہ فضیلت کے حامل ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث پاک میں کہ صحابہ سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ نبی کی محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ سرکار کی وجہ سے بغض رکھتا ہے۔ اگر اس بات کا سمجھ آ جائے، اس بات کو بندہ ذہن نشین کر لے، امت تک یہ پیغام پہنچ جائے، تو جو لوگ اصحاب رسول کے حوالے سے غلط خیالات رکھتے ہیں، غلط گفتگو کرتے ہیں، یقیناً محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سننے سمجھنے کے بعد اگر وہ سچے دل سے توبہ بھی کریں گے اور صحابہ کرام کا احترام بھی کریں گے، کہ محبوب نے فرمایا ان کی قدر کرنا محبوب کریم کی وجہ سے، صحابہ کی عزت عظمت شان فضیلت محبوب کی، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا صحابہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کے ساتھ ہیں،
فاولئک مع الذین، جو محبوب کے ساتھ ہیں، انعام یافتہ یہ لوگ ہیں۔ ان میں سے پہلا نمبر انبیاء کا ہے، دوسرا صدیقین کا ہے، تیسرا شہداء کا ہے، اور چوتھا نمبر صالحین کو اللہ نے اولیاء اللہ کو عطا فرمایا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج کوئی بڑے پیر صاحب ہمارے پاس آئیں، کوئی عالم دین تشریف لے کر آئیں، تو جس طرح عالم دین کی ہم عزت کرتے ہیں، اس کے ڈرائیور کی بھی ویسے عزت کی جاتی ہے۔ جس طرح پیر صاحب کی عزت ہوتی ہے، ان کے خادموں کی بھی عزت اسی طرح کی جاتی ہے۔ جس طرح عزت عظمت والے اسٹیج اور ممبر پر پیر اور عالم دین کو بٹھایا جاتا ہے، اس کے جو ساتھ خادم ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح بٹھایا جاتا ہے۔ پوچھو وجہ کیا ہے؟ کہ پیر صاحب تو شان والے، عالم دین تو شان والے، ان کے ڈرائیور کو اور خادم کو اتنی اعلیٰ شان فضیلت دینے کا کیا مطلب؟ تو آگے سے جواب آئے گا کہ بذات خود تو ڈرائیور کی کوئی عزت نہیں، بذات خود تو خادم کی کوئی عزت پروٹوکول نہیں ہے۔ ان کا جو پروٹوکول ہے یہ پیر صاحب کی وجہ سے ہے، ان کا جو پروٹوکول ہے یہ مولوی صاحب کی وجہ سے، علامہ صاحب کی وجہ سے ہے، جن کے یہ ساتھ آئے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جس عزت والی کرسی پہ اس عالم کو بٹھایا جائے گا، اسی عزت والی کرسی پہ ان کے خدماء کو بھی بٹھایا جائے گا۔ جہاں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، ان کے ساتھ والوں کو بھی اسی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ محبوب کے صحابہ یہ محبوب کے ساتھ ہیں، جس طرح محبوب کریم کی عزت کی جائے گی، ان کے غلاموں کو بھی عزت دی جائے گی۔ محبوب کریم کی بھی عزت اور آپ کی صدقے سے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بھی عزت کی جائے گی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج دے جمعۃ المبارک دی گفتگو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دی شان، آپ دے حوالہ نال میں گفتگو اگے بڑھانا چاہنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے والد دا نام رباح سی، بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دی والدہ اور آپ دیاں دو بہناں سن، ایک والدہ سی اور بچپن سن بلال حبشی کے آپ دے والد دا انتقال ہو گیا، اور اے وکدے وکاندے مکۃ المکرمہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جد دا شہر، یعنی عبد المطلب سرکار دا شہر، حضرت ہاشم دا شہر، اس شہر دے اندر وکدے وکاندے حضرت بلال حبشی پہنچے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک دے اندر سرکار نے فرمایا کہ 4 بندیاں نے اسلام دے حوالے نال بہت زیادہ تکلیفاں اور مصیبتاں جھلیاں، انہاں تے مظالم کیتے گئے، ظلم ڈھائے گئے۔ 4 بندیاں نے، سب تو پہلا اسلام دے حوالے نال سب تو زیادہ تکالیف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی گئی۔ نمبر 2 حضرت صہیب رومی، جڑا کہ روم وچوں آیا وکدا وکاندا اور محبوب کریم دا کلمہ پڑھیا، اور نمبر 3 حضرت سلیمان فارسی، جڑا فارس چو تشریف لے کے آیا، اور نمبر 4 حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 ہستیاں ایسیاں ہستیاں کہ اسلام دے حوالہ نال سب تو زیادہ مشکل مرحلے انہاں تے آئے، لیکن انہاں اپنی جان دی پرواہ نہیں کیتی، اللہ دے دین اسلام دی پرواہ فرمائی۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے عائشہ خدیجہ دے حوالے نال میرا دل غمگین نہ کر، جدو پورے عرب نے میرا انکار کیتا، خدیجہ نے اس وقت بھی میرا اقرار کیتا۔ اس وقت محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو سارے مخالف سن، سارے دشمن سن، تو میرے مسلمان بھائیوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اسلام قبول کرن دے حوالہ نال مختلف قسم دے حوالے اور واقع علماء کرام نے نقل فرمائے۔ 2 واقع پچھلے جمعے تے بھی عرض کیتے گئے، اور آج اسی حوالہ نال ایک واقعہ مزید عرض کیتا جاندا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا دے اندر سرکار تشریف لے کے جاندے سن، جدو اعلان نبوت 40 سال دی زندگی دے اندر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر تشریف فرمانے، ایک دن سرکار غار تو باہر نکلے، میرے مصطفیٰ کریم نے ویکھیا کہ بکریاں چر رہی ہیں، اور ایک حبشی غلام انہاں بکریاں نو چرا رہے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
بلال نو اپنے قریب بلایا اور بلا کے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی بکری ایسی ہے جڑی دودھ دین والی ہوئے تاکہ میں اس کو دودھ لے لاں اور دودھ پی لاں۔ نبی پاک دی بارگاہ دے اندر بلال کہنے لگا یا رسول اللہ جتنیاں بکریاں نے کوئی دودھ دین والی نہیں، اس واسطے ایک کمزور بکری میرے کول ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے قریب کر۔ بلال حبشی نے قریب کی تھی، میرے مصطفیٰ نے ادھی پشتے ہاتھ پھیریا، اللہ نے انہوں دودھ والا نور عطا فرما دیتا۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو، میری ملت دے نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوستان گرامی قدر میں بات اگے بڑھانا چاہنا۔ حضرت بلال حبشی فرماندے نے، ارے دوستان گرامی نبی پاک نے جدو ہاتھ لگایا اللہ نے اس بکری نو نور عطا فرما دیتا۔ سرکار نے دو کے مین بھی عطا فرمایا، خود بھی تناول فرمایا۔ شام دا ٹائم آیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو واپس چلے۔ ارے دوستان گرامی بکریاں لے کے امیہ بن خلف دے گھر جدو بلال حبشی پہنچے نا، اے امیہ بہت بڑا ظالم سی، حضرت بلال حبشی تے ظلم کرن والا، ارے آپ نو گرم ریتاں تے لٹان والا، آپ نو مشکلات دے اندر مبتلا کرن والا۔ جدو بلال حبشی لے کے بکریاں آئے، آپ نے بکریاں نو واڑے دے اندر بند دیتا۔ ارے دوستان گرامی میں چار پائے تے آرام کیتا۔ امیہ دے گھروں کھانا آیا، بلال حبشی نے کھانا تناول نہیں فرمایا۔ ارے دوستان گرامی قدر اکھاں دے وچ آنسو نے بلال حبشی دے ارے محبوب دے دیدار دا انتظار پیا کردا ہے۔ ارے پوری رات بلال نے جا کے گزار دیتی، کدو رات ختم ہوئے گی صبح صبح میں بکریاں لے کے اس غار دے دہانے تے جاواں گا، اوتھے جا کے اللہ من محمد دے چہرے دا دیدار عطا فرما دے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، پچھلی رات دا ٹائم امیہ بن خلف بلال دے کمرے دے اندر آیا، آ کے حضرت بلال نو کہن لگا اوے حبشے دیا غلاماں، اوے بلال سوندا کیوں نہیں؟ بلال حبشی نے فرمایا اوے امیہ بن خلف آج ایک میں سونی شکل والا چہرہ دیکھ کے آیا ہاں، او دی یاد میری اکھاں وچوں جا ہی نہیں رہی، کیا کھانا تے کھا لے؟ فرمایا نا نا۔ امیہ نے ویکھیا بکریاں میں کسی انتظار دے اندر بلال نو پوچھیا تے بلال فرمان لگے امیہ میں نے انجے لگدا ہے جس محمد دے چہرے دے دیدار دا، ارے میں مشتاق ہاں، تیریاں بکریاں بھی او دے چہرے دا دیدار کرنا چاہدیاں نے۔ میرے مسلمان بھائیو، اگلا دن آیا، حضرت بلال حبشی بکریاں لے کے آئے، میرے مصطفیٰ دا دیدار کیتا، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھیا، میرے مصطفیٰ دے غلام بن گئے۔ ہن بلال حبشی تے تشدد ہونا شروع ہو گیا، مشکل مرلے آنے بلال دے شروع ہو گئے۔ امیہ بن خلف نے کدی بلال نو گرم ریت تے لٹا دینا، کدی آپ دی ہتھاں وچ سلاخاں ٹھوکنیاں، ارے کدی کسی حوالے نال بلال نو دکھ دینا، ارے کدی ریت بلال دے اتے رکھ دینی، ارے کدی گرم ریت تے لٹا دینا۔ اتنے دکھ دیتے امیہ بن خلف نے بلال نو، کہندا سی بلال محمد دا کلمہ چھوڑ دے، اگو نبی دا غلام ایک ہی گل کردا ہے امیہ۔ حضرت بلال فرماندے امیہ بن خلف میرے جسم وچوں جان تے جا سکدی ہے پر محمد دا دتا یا ایمان نہیں جا سکدا۔ میرے مسلمان بھائیو، اے امیہ بن خلف تکلیفاں تے بڑیاں دیتیاں، مشکل مرلیاں تے اندر تے بڑا مبتلا کیتا، پر بلال نے محمد دا کلمہ نہیں چھوڑیا۔ آخرکار میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ایک دن اس سائڈ تو گیا، امام الانبیاء نے ویکھیا اج بلال نو بڑا دکھ دیتا جا رہا ہے، اج بلال نو ماریا جا رہا ہے۔ نبی دے پیار دے اندر، مصطفیٰ دی محبت دے اندر سرکار نے ہاتھ بلند کر دیتے، مولا میرے بلال نو نجات عطا فرما۔
سرکار واپس گئے، حرم کعبہ دے اندر میرے آقا تشریف لے کے گئے، ایک نکر وچ میرے آقا بیٹھ گئے، نبی پاک دی اکھاں وچ آنسو آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، آ کے کیا کملی والے آؤ، آج کس چیز نے رلایا ہے؟ میرے نبی فرمایا اے ابو بکر، میں بلال نو اپنی اکھاں نال ویکھ کے آیا، امیہ ظالم بڑا میرے غلام تے ظلم کردا۔ ارے دوستان گرامی بڑی زیادتی پیا کردا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، عباس نو بلایا، کیا میں بلال نو خریدن واسطے تیار ہاں، جا تو امیہ دے نال گل کر، گل بڑی لمبی میں مختصر کراں۔ اے چل دے حضرت بلال حبشی نو خریدیا، خرید کے حضرت محمد کریم دی بارگاہ میں لے کے آئے۔ رستے دے اندر ابو بکر نے فرمایا بلال، ارے تیری وجہ تو پہلے میرے محبوب دیاں اکھاں وچ آنسو آندے رہن، ہن میرے نبی دے سامنے جا کے تو رونا نہیں، اکھاں وچ آنسو نہیں بانے۔ بلال کہن لگا ٹھیک ہے۔ اے جدو چل کے رسول پاک سرکار دی بارگاہ آئے، میرے مصطفیٰ نے بلال دا استقبال بھی فرمایا۔ ارے دوستان گرامی سرکار گفتگو پہ فرمان دین، سیدنا صدیق اکبر نے کیا، یا رسول اللہ میں بلال نو خرید کے تھوڑے قدماں تے قربان پیا کرنا۔ محبوب کریم نے فرمایا ابو بکر کچھ میرے کول بھی پیسے لے لویاں تاکہ میرا نام ہی بلال دے خریداراں وچ آ جاندا۔ سیدنا صدیق